السلام علیکم۔ تو آج میں آپ کو کپ کیک کی ریسیپی گھر میں بنانا سکھاؤں گی، بہت ہی ایزی وے میں۔ چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے ایک ایگ لیا ہے، اس کو میں توڑ کے باؤل میں ڈالوں گی، اور اس کے بعد میں اس کے اندر ہاف کپ شوگر ایڈ کروں گی۔ میرے میجرمنٹ کے مطابق 1 اسپون ہے، اور آپ کے میجرمنٹ کے مطابق ہاف کپ ہوگا۔ ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ لگا لیں۔ یہ میرے پاس پہلے سے بلینڈ ہوئی چینی پڑی ہوئی تھی، آئسنگ شوگر جو میں نے ایڈ کی ہے۔ اس کے بعد میں اس میں ونیلا ایسنس استعمال کروں گی۔ ونیلا ایسنس میں نے ہاف ٹی اسپون اس میں ایڈ کیا ہے۔ ایڈ کرنے کے بعد 1 ٹی اسپون اس میں بیکنگ پاؤڈر ایڈ کروں گی۔ اس کے بعد میں آئل ایڈ کروں گی۔ آئل ہاف میجرمنٹ کے مطابق اور 1/4 کپ کے مطابق اس کے اندر ایڈ کروں گی، اور اس کو ہینڈ بیٹر کے ساتھ بلینڈ کروں گی۔ جی تو ہینڈ بیٹر کے ساتھ میں نے سب سے پہلے اس کو چلایا نہیں، اس کو ویسے سے ہی بلینڈ کیا۔ اس کے بعد میں نے ہینڈ بیٹر چلایا۔ اگر آپ ڈائریکٹ ہینڈ بیٹر چلائیں گے تو جو آئسنگ شوگر ہے وہ ساری بکھر جائے گی۔ اس کو بلینڈ کرنے کے بعد میں نے ایک اور ایگ اس میں ایڈ کیا ہے۔ پہلے ایک ایگ کو بلینڈ کریں گے، جب وہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے گا، اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا، تو اس کے بعد ہم دوسرا ایگ ڈال کر اس کو بلینڈ کریں گے۔ اچھے سے بلینڈ ہو جانے کے بعد اس کا کلر کچھ یوں نظر آئے گا، وائٹ وائٹ سا۔ اب یہ میرا بلینڈ ہو چکا ہے۔ اب میں اس میں 1 کپ میدا استعمال کروں گی، میجرمنٹ کے مطابق 2 اسپونز اس میں ایڈ کروں گی۔ آپ کو اگر کپ کے ساتھ ایزی لگتا ہے تو میں نے ساتھ ساتھ کپ کی بھی میجرمنٹ بتا دی ہے، اور اس کو اسپیچولا کے ساتھ مکس کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس میں ہاف کپ ملک ایڈ کیا ہے، جو کہ روم ٹیمپریچر میں ہے۔ جن کے پاس روم ٹیمپریچر کی نہیں ہے، فریزر کا ہے، تو وہ اس کو چولہے پہ تھوڑا سا گرم کر لے، اتنا گرم کرے کہ ہاتھ لگانے سے آسانی سے ہاتھ لگ جائے۔ اس کو بھی میں اسپیچولا سے سب سے پہلے مکس کروں گی، تاکہ اچھے سے جو میرا بیٹر ہے وہ مکس ہو جائے، لیکوڈ فارم میں آ جائے۔ اگر تو آپ کا جو بیٹر ہے وہ آپ کو تھک لگے گا تو آپ اس میں تھوڑا سا اور ملک ایڈ کر سکتی ہیں، لیکن میں نے جو بنایا تھا وہ میں نے 2x کا 1 کپ کے ساتھ بنایا تھا، تو اس لیے مجھے ہاف کپ ہی اس میں ملک ایڈ کرنا تھا۔ ہاف کپ ملک ایڈ کرنے کے بعد میں نے اسپیچولا کے ساتھ اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے۔ مکس کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی فارم کس طرح کی ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ اس کی لیکوڈ فارم پتلی سی ہوگی، نہ بہت زیادہ گہری ہوگی، نہ بہت زیادہ پتلی ہوگی۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا اس کا جو بیٹر ہے وہ دوسرے باؤل میں علیحدہ کر لوں گی، تاکہ میں اس میں چوکو پاؤڈر ڈال کر اس کو کلر چینج کر دوں، یعنی کہ اس کو چاکلیٹ فارم میں لے آؤں۔ کیونکہ میں اس میں 3 کپس آپ کو 3 کپ کیکس چاکلیٹ والے بنانا سکھاؤں گی، اور 3 ونیلا ایسنس والے بنانا سکھاؤں گی۔ جو 3 ہیں یہ چوکو والے ہیں، اور جو 3 ہوں گے وہ ونیلا والے ہوں گے۔ تو اس کو بھی میں سب سے پہلے اس کے ساتھ اسپیچولا کے ساتھ مکس کروں گی۔ اس کے بعد میں اس کو ہینڈ بیٹر کے ساتھ مکس کروں گی، تاکہ اچھے سے جو کوکو پاؤڈر ہے وہ اس میں مکس ہو جائے۔ کوکو پاؤڈر کے ساتھ جب یہ مکس ہو جائے گا بٹر، اس کو اتنا بھی زیادہ نہیں چلانا، صرف اتنا چلانا ہے کہ مکس ہو جائے بٹر میں۔ اس کے بعد میرے پاس کپ کیک کی ٹرے تھی، میں نے اس کے اندر اس کی لائننگ لگائی ہے۔ کپ کیکس کی لائننگ لگانے کے بعد میں اس میں جو ہے وہ بٹر ایڈ کروں گی، جو میرا بیٹر ہے۔ سب سے پہلے میں 3 میں یہ والے ایڈ کروں گی، ونیلا والے، اور اس کے بعد 3 میں چاکلیٹ والے ایڈ کروں گی، چاکلیٹ والے۔ اور میں یہ 1/3 ایڈ کر رہی ہوں۔ جنہوں نے فل بنانے ہیں کپ کیکس، وہ ان کو تھوڑا سا کم، یعنی کہ 3/4 فل کریں گے، تاکہ یہ اوپر تک آئے۔ میں نے ان کو کم اس لیے ڈالا ہے کہ میرے بچے ایک ٹائم میں 1 کپ کیک کھاتے ہیں، تو اس طرح وہ ضائع نہیں ہوتا، اور اگر میں فل بناتی ہوں تو پھر وہ باقی کا ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ میں اپنے بچوں کے لیے بنا رہی تھی۔ ونیلا میں نے کچھ المنڈ ایڈ کیے ہیں، اور میں نے پہلے سے اپنی پتیلی جو میرے پاس کڑھائی ہے وہ میں نے اس کو پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ 15 منٹس میں نے اس کو پری ہیٹ کیا ہے۔ اس کے اندر میں اسٹینڈ لگاؤں گی۔ اسٹینڈ لگانے کے بعد میں اس میں جو کپ کیک کی ٹرے ہے وہ اس میں رکھ دوں گی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ کپ کیک کی ٹرے اس کے اندر رکھ دی ہے، اور اس کے بعد میں اس کے اوپر اس کا لڈ دوبارہ سے لگا دوں گی۔ جو میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو انہیں سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اب آفٹر 15 منٹس میرے کپ کیک ریڈی ہو چکے تھے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل ریڈی تھے، اور یہ بالکل اوپر تک نہیں آئے، کیونکہ میں نے کم فلنگ کی تھی، کیونکہ میرے بچے ایک ٹائم میں اتنا کپ کیک
ایزیلی کھا لیتے ہیں اور باقی کا ویسٹ نہیں ہوتا۔ یہ اتنے ہیلدی وے میں بنتے ہیں، اس میں ایگز جاتے ہیں، آلمنڈ آپ ڈال سکتے ہیں، آپ کے بچوں کو جو پسند ہے، جن کو دوسرے نٹس پسند ہے آپ اس میں دوسرے نٹس بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ اس طریقے سے آپ کے بچے ایزیلی گھر میں ہی کھا سکتے ہیں، کیونکہ جو ہم باہر سے پرچیز کرتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے اور یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ کب کے بیک ہوئے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح مائیں یا دوسرے لوگ اپنے گھر میں یہ کپ کیکس بنا کے اپنے بچوں کو کھلائیں۔ ایک تو یہ ایزیلی گھر میں بن جاتے ہیں، جن کے پاس اوون نہیں ہے وہ ایزیلی اس کو کڑھائی یا پتیلے میں بنا سکتی ہیں، اور یہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے۔ جو مائیں ٹرائی کرنا چاہیں وہ اس ریسیپی کے مطابق ٹرائی کر سکتی ہیں۔